السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہوگا انشاءاللہ وقوف کے اوپر۔ وقوف، وقف کی جمع۔ وقف کا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا یا پوز کرنا۔ وقف کے کچھ قاعدے ہیں، کچھ اصول ہیں، ٹھیک ہے، ان کو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد وقف، جو ہمارے قراء ہیں یا جو لوگ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں یا جو عربی ہیں، وہ تو کہیں پر بھی وقف کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے قرآن مجید میں، تو وہ کہیں پر بھی وقف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ اور جو لوگ ہماری طرح، جیسے ہم اجمی ہیں اور ان کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے جو سمبلز ہیں، جو سائن ہیں، ان کے مطابق ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے وقف تام، یعنی کہ جو گول ہاں ہے، گول ہاں بول لیں، جو گول سائن ہے، تا ہے، جو کہ آیت کے اینڈ پہ ہوتا ہے، ہم نے اس کے اوپر وقف کیسے کرنا ہے۔ اس کی اگزامپل ہم اگر دیکھ لیں سورہ فاتحہ میں ہی، آپ دیکھیں، الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پہ جو آیت ختم ہو رہی ہے، آیت ہے، تو اس کے اوپر دونوں الرحمن الرحیم میں میم کے نیچے زیر ہے، اور الحمد للہ رب العالمین اس کے اوپر زبر ہے، لیکن ہم نے نہیں پڑھا، ہم وہاں پر نون کو سائلنٹ کیا، کیونکہ یہاں پہ وقف تام ہے۔ اچھا، سائلنٹ کرنا یا وقف تام، کوئی بھی وقف ہو، اس کو کرنے کے جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، ان میں اگر ہم دیکھیں، اگر حرکات سنگل ہیں، سنگل حرکات زبر زیر پیش اور دو پیش دو زیر، دیکھیں میں نے یہاں پہ تنوین نہیں بولا، ٹھیک ہے، تنوین اگر بولتی تو اس میں تینوں سائن آ جاتے، دو زیر دو پیش اور دو زبر بھی، تو میں نے چونکہ یہاں پہ دو پیش اور دو زیر کی بات کی ہے، تو دو پیش اور دو زیر اور سنگل حرکات زبر زیر پیش فتح دمہ کسرہ جب بھی آ جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم وقف تام کریں یا کوئی بھی وقف، کسی بھی وقف کی صورت میں ہم جب وقف کرتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو ہم ان حرکات کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، ان جو حرکات ہیں ان کو وہاں پہ جزم لگا دیتے ہیں۔ میں نے اگزامپل دی، الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر میں نے زیر زبر کو سائلنٹ نون کیا، الرحمن الرحیم، یہاں پہ میم زیر تھی، میں نے یہاں پہ میم ساکن کیا۔ اسی طریقے سے اگر تنوین کی بات، دو پیش کی بات کی جائے، تو سورہ اخلاص ہم دیکھیں، قل هو اللہ احد، ہم نے کیا کیا، یہاں پہ دو پیش کو سائلنٹ دال بنا دیا، ٹھیک ہے، دال کے اوپر ساکن لگا دیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات دھیان رکھنی ضروری ہے کہ سائلنٹ جب ہم وقف کرتے ہیں، وقف کی صورت میں ہی ہم نے سنگل حرکات اور دو پیش دو زیر کو سائلنٹ کر کے جزم لگانا ہے۔ وقفاً ہم نے جزم لگانی ہے، وصلاً ہم نہیں ایسا کریں گے۔ وصلاً مین ہم ملا کے جب پڑھیں گے تو ہم ان حرکات کو ملا کے پڑھیں گے۔ حرکات کو ملاتے ہوئے کیسے؟ جیسے ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ کوئی اگزامپل میں دیتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہم نے کیا کیا، ان کی جو حرکات ہیں اس کو ہم نے ساتھ میں ملا کے پڑھا، ٹھیک ہے۔ وقف تام بھی ہماری سمجھ میں آ گیا اور ہماری سنگل حرکات بھی ہماری سمجھ میں آ گئی۔ اب بات رہتی ہے دو زبر کی، دو زبر کے اوپر ہمارا وقف کیسے ہوگا۔ یہاں پر بھی یہی رول ہے کہ اگر ہم وقف کریں گے تو دو زبر کی حرکات کو ایک الف کے برابر ہم پل کریں گے، ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک زبر کو ایک الف کی جگہ لے آئیں گے، اور وقفاً کریں گے، وصلاً ہم اس تنوین کو پڑھیں گے۔ اس کی اگزامپل ہم ایسے کر لیتے ہیں،
جیسے انہو کان توابا، وہاں پہ سورہ نصر کی جو لاسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، انہو کان توابن، بن ہے نا، دو زبر ہے، لیکن ہم نے وقف کی صورت میں اسے کیا کیا، ہم نے وقف کی صورت میں وہاں پر ایک زبر اور ایک الف پڑھی، انہو کان توابا، ایسے کر کے۔ اس سے پہلی اگر آیت ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کیسے کریں گے، فی دین اللہ افواجا فسبح، یہاں پہ ہم نے، یہاں پر بھی افواجا ہے، ہم نے وصل کیا تو ہم نے وہاں پہ ان حرکات کی تنوین کو پڑھا، اور اگر ہم وقف کرتے تو ہم کہتے فی دین اللہ افواجا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ہم جب وقف کریں گے تبھی ہم تنوین کی حرکت کو نہیں پڑھیں گے، تنوین کی جو حرکت ہے اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف نہیں کرتے تو ہم نے تنوین کی حرکت، تنوین کو پڑھنا ہے، جیسے فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ اچھا، اب سنگل حرکات اور دو زبر اور تنوین کی دو پیش دو زیر کرنے کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس گول ہا اور تا۔ یہ جو قرآن مجید میں ہمیں نظر آتا ہے نا گول تا، اس کے اوپر دو ڈاٹ ہوتے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، بھلے تنوین آ جائے اور سنگل حرکات آ جائیں، اس کا ایک ہی رول ہے کہ اس کے اوپر جب بھی وقف ہوگا اس کو ہم نے سائلنٹ ہ میں بدل دینا ہے، چاہے اس میں زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے وہاں پر سائلنٹ ہ میں بدل دینا ہے۔ اس کی اگزامپل ہم دیکھتے ہیں، اس کی مثال اگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم یوں دیکھ لیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں اگر ہم دیکھیں، آیت نمبر 3، یقیمون الصلاۃ، ہم نے اس کو تا کو سائلنٹ ہاں میں کر دیا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آیت نمبر 3 میں دیکھیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہاں پر گول تا ہے تو میں نے یہاں پر کیا کیا، تا کو سائلنٹ ہاں میں بدل دیا وقفاً، ٹھیک ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایسے۔ اب میں اگر وصلاً کرتی ہوں تو میں پڑھوں گی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، ایسے کر کے ہم پڑھیں گے۔ اس کی دوسری اگزامپل جو سورہ قاریہ ہے ہماری، اس میں ہر آیت میں آلموسٹ لکھتا ہے، تو ہم اس کو کیسے کریں گے وقفاً، القاریعۃ ما القاریعہ، ہم نے کیا کیا، وصلاً تو کی تا کی پیش پڑی اور وقفاً ہم نے اس تا کو سائلنٹ ہا میں بدل دیا۔ سمپل بات ہے کہ گول تا کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے یا ہا کے اوپر، ہم نے اس کو سائلنٹ ہا میں تبدیل کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ ہم نے وقف تام دیکھا، اور اس کے ساتھ ہم نے سنگل حرکات اور تنوین کے رولز دیکھے، اور گول ہا اور گول تا کے رول کے اوپر وقف کی صورت میں ہم نے اس کو وقف کیسے کرنا ہے یہ سیکھا، ہم نے سیکھا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ہم نے کل انشاءاللہ دوسرا جو ہمارا لیسن ہوگا اس کے اوپر جو ہمارے سائن ہیں، جو کہ سمبل بنائے گئے ہیں ہمارے وقوف کے لیے، ان کے اوپر ہم نے چھوٹی سی ایک کلاس رکھنی ہے تاکہ ہماری سمجھ میں صحیح آ جائے کہ ہم نے کون سے سائن کے اوپر کس طریقے سے